جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، رمضان 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 چلا رہے تھے اور رمضان کتنی فاسٹ جا رہی ہے۔ دیکھیے جی، آج کتنے روزے ہو گئے عمر صاحب؟ 13 روزے ہو گئے اور سپارے آج 18ویں کے نصف کو پہنچ گئے، یعنی ان کے حساب سے، سوا پاروں والوں کے حساب سے۔ تو سورۃ الانبیاء کی تفسیر کرنی ہے، اس کے پاؤ سے ہم نے پڑھا، لیکن شروع سے ہی کر لیتے ہیں تفسیر۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، 112 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں۔ اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پیغمبروں کا ذکر ہے، 17 پیغمبروں کے نام اس میں مذکور ہیں، اور شروع ہوتی ہے یہ سورت حساب کتاب قیامت کی یاد دہانی سے، اور اللہ کی قدرت، اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت جس سے ساری دنیا اللہ نے بنائی، کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو کھول دیا۔ اور پھر جو ہے یہ کہا کہ محمد آپ ہمارے رسول ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول ہیں ہمیشہ رہنا چاہیے، تو کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، ہر شخص کو موت آنے والی ہے۔ رسول تو ہم نے بہت پہلے بھی بھیجے ہیں، ان کی مذاق بھی اڑائی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کوئی حرج نہیں میرے پیارے، آپ صبر سے کام لو۔ اللہ پاک محافظ ہیں، آسمان زمین کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، رات دن اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، تمہاری حفاظت رہتی ہے۔ نہیں ماننے والے لوگ ایک وقت ایسا آئے گا پچھتائیں گے، نہ مانے ابھی کچھ نہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے، موسیٰ اور ہارون کا مختصراً ذکر کر دیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ایک جزو، یعنی اس صورت میں ان کے قوم کے ساتھ مناظرہ اور آگ میں ڈالا جانا، اور قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بھیجے گئے تھے، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا، اور پھر ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، اس کے بعد ایوب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، اور پھر یونس علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی، ان سب پیغمبروں کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا کہ یہ سب کے سب ہمارے نیک بندے تھے، خیر کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے اور ہماری بہت عبادت کرتے تھے، اور اصول یہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور ایمان کے ساتھ کرے گا تو اس کی محنت بیکار رائے گا نہیں جائے گی، ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کی محنت کا پورا پورا اجر دیں گے۔ مسلمانوں، رمضان میں تم محنت کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہو، بھلے علم ترا پڑھنا پڑ رہا ہے یا کسی حافظ کے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہو، تمہاری ایک ایک منٹ پر تم کو اجر اور ثواب پورا پورا ملنے والا ہے۔ فلا کفران لسعی وَإِنَّا لَهُ کاتبون، سارے نیک عمل تمہارے نوٹ ہو رہے ہیں، فکر نہ کرو، پورا اجر ملے گا۔ اللہ پاک نے اس کو سمجھا کر پھر ذرا کچھ آخرت قیامت کا بیچ میں تذکرہ کر کے پھر حضور سے خطاب کر کے کہا کہ یہ پیغمبر، ان کی باتیں تو سب ہو گئیں، رہ گئے آپ، تو آپ کے لیے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ کہہ دو ان سے اِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک خدا ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ مان لو، تمہارا بھلا ہے۔ پھر اگر یہ پیٹ پھیر کر جائیں تو کہہ دو میں نے تو برابر سرابر اعلان کر دیا، تم نہ مانو تو میں کیا کروں۔ یہ اس طرح سے اس مضمون پر سورت پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ حج ہے، اس کے بعد سورہ مومنون ہے۔ ذرا اس کا سورۃ الانبیاء کا ذرا ترجمہ شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کتاب کا ٹائم نزدیک آ گیا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بات ٹالتے رہتے ہیں، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ ملک الموت آئے گا تب دیکھی جائے گی، قبر میں منکر نکیر آئیں گے تب دیکھی جائے گی، عذاب آئے گا قبر میں تب دیکھی جائے گی، میدان حشر میں پوچھ پرچھ ہوگی تب دیکھی جائے گی، قبر میں جہنم میں گھسیٹا جائے گا تب دیکھی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں بولنا چاہیے دیکھی جائے گی کیا ہوگا، غفلت میں ہیں، بات ٹالتے رہتے ہیں، یہ تو کافرانہ باتیں ہیں کہ دیکھی جائے گی۔ مسلمان کو کبھی ایسا جملہ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ کافر کا حال ہے، فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس رب کا کوئی فریش تذکرہ یا رب کا ریمائنڈر اور نصیحت اور ایڈوائس پہنچتی ہے تو وہ اس کو کھیل میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ اللہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، تماشے میں ہیں، انٹرٹینمنٹ میں ہیں، امیوزمنٹ میں ہیں، اور پھر ظالم لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہے، اس کی کیا بات ماننے کی، یہ تو جادو کرتا ہے۔ تو فرمایا تم جادو کے پاس آتے ہو آنکھوں دیکھتے ہوئے، دیکھتے نہیں کہ جادوگر کیسا ہوتا ہے اور یہ کیسے، تمہیں کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ کچھ سوچو تو صحیح۔ یہ پیغمبر نے بھی کہہ دیا کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض، تمہاری یہ سب باتیں میرے رب جانتے ہیں، وہ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد کی باتیں تو بیہودہ خواب ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں بلکہ اس نے خود جھوٹ باندھ لیا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ تو کوئی شاعر اور پوئٹ ہے جو شعر شاعری بولتا رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ پہلے رسولوں جیسی کوئی نشانی لائے تو ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، ایسا کچھ کرے سانپ بنا دے، یا ایسی کوئی نشانی لائے، صالح علیہ السلام کی طرح اونٹنی نکالے پتھر میں سے، تو شاید ہم مان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی ان نشانیوں دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، آخر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، بھلا یہ ایمان لائیں گے؟ جب وہ نہیں لائے یہ بھی نہیں لائیں گے۔ ہاں، اور میرے پیارے، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، ان پر وحی اترتی تھی۔ پوچھ لو یہ یاد رکھنے والوں کو، اگر تم کو معلوم نہیں، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو، تمہارے علماء سے پوچھ لو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ مسئلے مسائل میں ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو نہیں پوچھنا چاہیے، پراپر آدمی کو پوچھنا چاہیے جو اہل الذکر میں سے ہو، اہل علم میں سے ہو، مفتی ہو، فتاوی کی بصیرت رکھتا ہو، تو اس سے پوچھنا چاہیے۔ لوگ جو ہیں علل ٹپ جو من میں آتا ہے حدیث پکڑ لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، علماء کی قدر نہیں کرتے۔ جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے تب ان کی قدر ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ اہل علم سے پوچھو اگر پتہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے جو بھیجے تھے وہ ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ یعنی پیغمبر بھی تمہارے جیسے ہی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے۔ جو عوارض ان بشری تم کو پیش آتے ان کو بھی پیش آتے تھے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، موت تو ان پر بھی آئی تھی، ان کو بھی موت آئے گی، حضور بھی انتقال کر کے ہمارے پاس آئیں گے۔ ہاں، ہم نے ان کو اپنے وعدے سچے کر دکھائے تھے، ان کو بچا لیا تھا ان کی قوموں سے، اور جس کو ہم نے چاہا ان کو بھی بچا لیا تھا، اور حد سے نکلنے والوں کو ہم نے غارت کر دیا تھا۔ اور دیکھو ہم نے تم پر ایک کتاب اتار دی ہے جس میں خود تمہارا تذکرہ ہے، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تمہاری باتیں قرآن میں تمہاری چیزیں ہیں، تمہاری لگتی ورکتی ہمارے متعلق چیزیں ہیں، فہمائش اور نصیحت اور انجام اچھا برا، تمہارا کیا ہونے والا ہے، کون سے عمل سے انجام اچھا ہوگا، کون سے عمل سے اچھا برا ہوگا، یہ جب تمہاری ہی باتیں ہیں تو تمہیں سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہم نے کر دی ہیں، کچھ سمجھو۔ پہلا رکوع پورا ہوا۔ دوسرے رکوع میں اللہ پاک وارننگ سنا رہے ہیں۔ بہت سی بستیاں ظالم تھیں، ہم نے ان کی گردنیں کاٹ دی، کچل دیا، ان کو پوری کی پوری بستی ہلاک کر دی، اور ان کے بعد دوسری قوم کو وہاں پر ہم نے آباد کیا۔ جب انہوں نے ہلاکت کے وقت ہماری پکڑ اور گرفت پائی تو وہاں ایڑی مارنے لگے۔ ہم نے کہا اب ایڑی نہ مارو، واپس جاؤ جہاں تم عیش کرتے تھے ان مکانات کی طرف، شاید تم کو کوئی پوچھنے والا وہاں ملے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم اور گنہگار اور حد سے نکلنے والے تھے۔ یہی پکار ان کی رہی، یا ویلنا یا ویلنا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو اس طرح کر دیا جیسے ڈھیر، جیسے کاٹا ہوا بجھا ہوا کھیت ہوتا ہے۔
پوری بستی پہ سناٹا آ گیا، ختم کر دی ساری بستی۔ ہم نے آسمان زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے یوں ہی کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ہے، پرپس کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے، کہ لوگ عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، ذکر فکر کریں۔ اسی لیے جب تک اللہ اللہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی، دنیا چلتی رہے گی۔ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تب فنائیت آ جائے گی۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے جو بستیاں ہلاک ہوئیں کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کیا ہے؟ نہ، مقصد تھا۔ جب انہوں نے وہ مقصد پورا نہیں کیا تو عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ تو تم لوگ مقصد پورا کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، صدقہ خیرات کرو، بخیلی کنجوسی مت کرو، تو عذاب سے محفوظ رہو گے۔ آگے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے کوئی کھیل کی چیز کوئی امیوزمنٹ بنانا ہوتا تو ہم اپنے جیسا اور اپنے لائق اور اپنی شائن شان کوئی چیز بناتے، لیکن ہمیں کھیلنا ویلنا نہیں آتا، یہ تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں کھیل۔ دو اللہ تو اللہ ہیں، اللہ کہاں کھیل تماشا بنائیں گے؟ یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے، ہاں جی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، حق بنایا ہے۔ کھیل لاعبین، کھیلنے کے لیے کون بناتا ہے؟ بچے جاتے ہیں نا ہالیڈے پر تو سی سائڈ کے اوپر سینڈ کیسل بناتے ہیں، پورا دن صبح سے شام تک وہ بہت بڑا کیسل بناتے ہیں، اور اس میں بکیٹ سے یہ بنایا وہ بنایا، بہت خوبصورت بنایا، فوٹو لیا، اور پھر جب شام ہوئی ہوٹل میں جانا ہے تو اس کو لات ماری اور سارا سان جیسا تھا ویسا کر دیا۔ جیسے سنو مین بناتے ہیں، ہیں جی، اور اس کا آنکھ بناتے ہیں، ناک بناتے ہیں، کیرٹ ڈالتے ہیں، پھر جب سنو پگھلا تو اس کو لات ماری اور سنو مین گیا۔ یہ کھیل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو ایسے کھلونے تھوڑی بناتے ہیں، یہ دنیا کوئی کھیل کے لیے تھوڑی بنائی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، تاکہ اچھائی برائی کی تمیز ہو جائے، تاکہ نیک لوگ اللہ اللہ کرنے والے ان کا درجہ بلند ہو، جنت کی نعمتیں ان کو ملے، اور جو بد ہیں گناہ کرنے والے ہیں اگر وہ توبہ کریں خدا ان کو معاف کریں تو معافی کی صفت جو ہے خدا کی ظاہر ہو، اور اگر وہ حد سے آگے بڑھتے رہیں، شیطانی حرکتیں کریں، شیطان کے نقش قدم پر چلیں، تو خدا کے انتقام اور رعب اور دبدبے والی صفت ان پر ظاہر ہو اور غالب ہو۔ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے خدا کی، نہیں کوئی چیز نکمی کارخانے قدرت میں، ہر چیز حکمت سے بھری ہوئی ہے اللہ کی۔ تو اس کو کہا ہم حق بات کو باطل پر ڈالتے ہیں اور حق باطل کا بھیجا پھوڑ دیتا ہے اور باطل مٹا ہوا رہ جاتا ہے، تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کہتے ہو۔ خدا کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کوئی اور جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور عبادت سے سستی نہیں کرتے، کاہلی نہیں کرتے، تھکتے نہیں ہیں، رات دن تسبیح پڑھتے ہیں، بالکل تھکتے نہیں ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں خدا کے پاس ہیں، وہ فرشتے ہر وقت کتنے ہمت والے، طاقت والے۔ ہم تو ذرا تھوڑی یہ تسبیح پڑھے تو تھک جاتے ہیں، فرشتے کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں، خدا نے بنایا ہی ان کو ایسا ہے کہ ہر وقت ان کی تسبیح جاری رہے۔ وہ کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو وہ کافی تھے، لیکن تم کو بنایا تاکہ تم جو ہے نفس کا مقابلہ کر کے عبادت کر کے ان سے بھی آگے نکل سکو۔ فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، بھلا انہوں نے کچھ معبود بنا رکھے ہیں زمین میں جو ان کو جلا اٹھائیں گے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ سن لو، آسمان زمین میں خدا کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو آسمان زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پاک ہے خدا جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں، اس سے سوال نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس کی بڑی شان ہے، کوئی اس کو کچھ پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یوں کیوں کیا نہ وہ کیوں کیا، اور وہ ساری دنیا سے سوال کرے گا۔ تو یہ دلیل دی ہے برہان تمانع۔ کسی ملک میں 2 بادشاہ رہ سکتے ہیں، 2 بادشاہ ہوئے تو لڑائی ہو جائے گی، ایک غالب آ جائے گا دوسرا مغلوب، جو مغلوب ہوگا وہ بادشاہ کہاں۔ تو اگر 2 خدا ہوتے تو ان میں لڑائی ہوتی کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت، ایک غالب آتا دوسرا مغلوب، تو جو مغلوب ہے وہ خدا کہاں سے رہے گا۔ تو 2 خدا ہیں ہی نہیں۔ جب 2 کی نفی ہو گئی تو 2 سے زیادہ کی بطریق اولا، 10 20 50 100 1000 لاکھ ایسے خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ یہ توحید کی دلیل ہوئی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اس کو چھوڑ کر کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں۔ کہو دلیل لاؤ۔ یہ قرآن ریمائنڈر ہے میرے پاس، اور ریمائنڈر ہے ان لوگوں کا بھی جو پہلے آئے تھے،
ان کی بھی یاد دہانی کراتا ہے، بلکہ اکثر لوگ حق بات جانتے نہیں تو ٹالتے رہتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان پر وحی ہم نے بھیجی تھی، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا ہی کی بندگی کرو۔ کہتے ہیں رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا، فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، مانتے تھے فرشتوں کو، لیکن کہتے تھے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کو شاید یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، نہیں، بلکہ وہ فرشتے تو عزت کیے ہوئے بندے ہیں، وہ بات کرنے میں اللہ سے آگے نہیں نکلتے اور اللہ کے حکم پر پورا عمل کرتے ہیں۔ خدا جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے خدا پسند کرے، اور وہ اللہ کی ہیبت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ ایسا کہہ بھی دے کہ میں خدا ہوں اللہ نہیں، تو اس کو ہم سیدھا جہنم میں ٹھونس دیں گے، اور اسی طرح ظالموں کا بدلہ ہوتا ہے۔ لیکن فرشتے معصوم ہیں، فرشتے ایسا نہیں کر سکتے۔ بالفرض و تقدیر کوئی ایسا دعویٰ کر بیٹھے، اسی وقت اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے ہم۔ آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ارے کافر لوگ خدا کی قدرت سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان زمین دونوں بند تھے، جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ان کو ہم نے کھول دیا۔ جیسے پیاز کے چھلکے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو کھولتے ہیں، تو آسمان بھی اس طرح چپکے ہوئے تھے زمین کے ساتھ، پھر زمین سے اس کو ہم نے سیپریٹ کیا اور آسمان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، 7 آسمان بنا دیے۔ زمین کے بارے میں بھی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ 7 زمینیں بنا دی ہیں اللہ نے۔ تو ہو سکتا ہے یہ اسی زمین کے اندر اس کے نیچے تہ در تہ 7 زمین ہو۔ اور علامہ کشمیری نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، یہ جو ہیں یہ بھی زمین کی طرح سے ہی ہیں، تو زمینیں بھی ایسی بنا دی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم نے آسمان زمین کو جو بند تھے اور جڑے ہوئے تھے کھول دیا۔ کچھ سائنسدان جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس آیت میں بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہو کہ ایک دھماکہ ہوا اور دونوں کو الگ کیا۔ لیکن ان مسلمان سائنٹسٹ میں اور جو غیر مسلم ہیں ان میں فرق کیا ہے کہ غیر مسلم تو اس بگ بینگ ہی کو خالق اور موجد سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں اللہ کو خالق سمجھتے ہیں اور اس بگ بینگ کو ایک سبب سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ تو کچھ مسلمان سائنسدانوں نے ایسا کہا ہے کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہو کہ سارا بند تھا، ایک دھماکہ ہوا اور خدا نے اس کو کھول دیا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پانی سے ہم نے ہر زندہ رہنے والی چیز بنائی، جتنے بھی حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں، چرند پرند ہیں، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی خوب پینا چاہیے، رمضان میں خاص طور پر کتنی ڈرائی نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے باڈی میں اتنا لیٹر پوائنٹ پانی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا تو جسم سوکھ جائے گا۔ تو پانی پیتے رہو، تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھو۔ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ارے مانتے نہیں یہ لوگ، ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے ہیں کہ زمین ہلتی نہ رہے۔ زمین پانی کے اوپر ہے، نیچے پانی ہے، اس کے اوپر زمین ہے، تو وہ شیک ہوتی رہتی تھی۔ تو اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ آسمان سے نیچے اتارے اور زمین کو جس طرح ہم کیل ٹھونکتے ہیں تو ٹھونک کر کے زمین کو سٹیبلائز کر دیا۔ تو اب زمین سیٹ ہے، ورنہ اس پہ رہنا مشکل ہو جاتا، گھر بنانا مشکل ہوتا، بلڈنگ بنانا مشکل ہوتا۔ تو ہم نے زمین میں یہ پہاڑ سیٹ کر دیے کہ وہ ہلتی نہ رہے، اور زمین میں ہم نے چوڑے چوڑے کشادہ راستے بنا دیے تاکہ تم راستے پا سکو۔ آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، خدا ہی تو ہے جس نے رات دن بنائے، سورج چاند بنایا، ہر چیز اپنے ایک چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں، جانچتے ہیں، برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے۔ تمہیں کبھی بری حالت پہنچتی ہے، جیسے ابھی ہم کو برا لگ رہا ہے پینڈیمک کووڈ-19، لیکن یہ بھی آزمانے کے لیے۔ کبھی اچھی حالت ہوتی ہے، ویدر اچھا ہوتا ہے، موج مزے میں ہوتے ہیں، پیسے خوب بن رہے ہیں، جیب گرم ہے، تو اچھی حالت بھی آزمانے کے لیے، تکلیف بھی آزمانے کے لیے، خیر بھی آزمانے کے لیے ہے۔ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آگے بات کہی ہے کہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے،
اور وہ رحمان کے یاد پر اور اس کے نام پر منکر ہو جاتے ہیں۔ رحمان کا نام آتا ہے تو ان کا منہ بگڑ جاتا ہے، لیکن معبودوں کا نام آتا ہے تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے۔ کوئی نہیں، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ مچاؤ۔ کہتے ہیں کہ محمد جو ان چیزوں کا وعدہ کرتا ہے وہ کب آئیں گی؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو ان سے کہ اگر کافروں کو پتہ چل جائے وہ وقت جو وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ دنیا میں آگ لگتی ہے تو پہلے چہرہ رکھ دیتا ہے نا، تو ہاتھ رکھ دیتا ہے چہرے پر، تو ہاتھ سے کم منہ بچ جائے کہ اس کے فلیم سے اور بھڑکا ہو اس سے۔ فرمایا آخرت میں جہنم میں وہ اپنے ہاتھ سے بھی اپنا چہرہ نہیں بچا سکیں گے، وہ آگ ان کے چہرے کو بھی جھلسائے گی، اور پیٹھ سے بھی ان کو آگ کو نہیں بچا سکیں گے۔ ہر طرف آگ ہوگی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت اچانک آ جائے گی اور ان کو ناگہانی ان کے ہوش کھو دے گی، اور وہ اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ میرے پیارے، آپ سے پہلے رسولوں کی بہت مذاق اڑائی گئی ہے، پھر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ آگے چوتھا رکو، کہو ان سے کہ تم خدا کی قدرت وجود کا انکار کرتے ہو تو رات دن میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے رحمان کی طرف سے؟ وہ کون فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں، یہ اپنے رب کی یاد سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا ان کے کوئی خدا ہیں جو ان کا بچاؤ کرتے ہیں، ان کو حفاظت کرتے ہیں ہمارے چھوڑ کر؟ نہیں، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ اور نہ ان کی طرف سے ان کی ہماری طرف سے کوئی رفاقت ہوگی، کوئی ساتھی ان کا ہوگا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو عیش آرام کی چیزیں دی، ان کے باپ دادوں کو بھی، ان پر زندگی بڑھ گئی، تو اس عیش آرام میں یہ لوگ مستی کر رہے ہیں۔ کرنے دو ان کو مستی۔ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں اس کے اطراف سے، کفر گھٹتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کیا اب یہ غالب آ کر رہیں گے؟ کہیے ان سے کہ میں وحی کے ذریعے تم کو وارننگ سناتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اور بہرے تو پکار کو نہیں سنتے جب ان کو پکارا جائے، وارننگ دی جائے۔ اگر ان کو عذاب کی کوئی جھلس اور بھاپ پہنچتی ہے تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ کوئی نہیں، ہم ان قیامت کے روز انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا وہ بھی ہم حاضر کر دیں گے، حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، آگے اللہ پاک جب یہ توحید قدرت سمجھا دی تو پیغمبروں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، موسیٰ ہارون کو ہم نے فیصلہ کن کتاب دی تھی، روشنی دی تھی، نصیحت دی تھی تقوی والوں کے لیے۔ بات تو یہی ہے کہ جو لوگ رب سے ڈرتے رہتے ہیں دیکھے بغیر، اور وہی لوگ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور قیامت کی جلدی نہیں مچاتے، ان کو ڈر لگتا ہے کہیں ہماری موجودگی میں قیامت نہ آ جائے۔ آج کل بعض لوگ امام مہدی بہت باتیں کرتے ہیں، فرمایا نہیں، جن کے دل میں خشیت الہیہ ہوتی ہے وہ تو قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ میں خشیت نصیب فرمائے۔ اور یہ ذکر مبارک انزلناہ، مبارک تذکرہ ہے جو ہم نے اتارا ہے، بھلا اس کا تم انکار کرو گے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم کو ہم نے ان کی ہونہاری پہلے ہی سے دے دی تھی، اور ابراہیم کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، یعنی بچپن سے ہی ان کو رشد اور ہونہاری دی تھی، بچپن ہی سے بہت سمجھدار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ چھوٹے تھے اسی وقت بڑے عقل مند تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں ان کو نمرود کے پاس لے گئی، چھوٹے تھے اس وقت، تو نمرود تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور نمرود بذات خود جو ہے تھوڑا کالا کلہنجا، بد شکل، اگلی تھا، اور اس کے ارد گرد سب کھڑے تھے خدام، وہ ذرا خوبصورت، گورے گورے، اچھے کپڑے والے اور اچھی ٹھاٹھ والے بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امی سے پوچھا امی یہ کون؟ تو اس وقت لوگ نمرود کو خدا کہتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، وہ مجبوراً سجدہ کراتا تھا، تو کہا یہ ہمارا رب ہے۔ اور وہ اس کی ارد گرد کون؟ تو وہ اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ کیسا رب ہے کہ اس نے جس کو بنایا وہ اتنا خوبصورت اور خود اتنا بد شکل؟ اس کی امی نے کہا چپ چل بھاگ یہاں سے، کوئی سن لے گا تو مروا دے گا۔ چھوٹے بچے بعض مرتبہ بڑی اچھی بات کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت پہلے سے، بچپن ہی سے یہ سمجھ عطا کر دی تھی، رشد ان کو دیا تھا، اور ہم جانتے تھے ان کی کیپیبلٹیز کو۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا یہ کیا مورتی ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے پاس حق بات لایا یا تو کھیل کا مذاق کر رہا؟ کہا نہیں، تمہارا رب تو آسمان زمین کا رب ہے جس نے ان کو بنایا، میں اس کا قائل ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ اور دیکھو خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کی گھٹ نکالوں گا،
جب تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے میں ان کا علاج کروں گا۔ پھر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے ان کو عقل آئے۔ وہ آئے، کہنے لگے کس نے ایسا کیا، ہمارے سب معبودوں کو توڑ دیا، بڑا ظالم ہے وہ تو۔ کہنے لگے وہ ایک جوان لڑکا ہے نا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، کہا بلاؤ اس کو سب کے سامنے، شاید وہ حاضر ہوں اور دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ پوچھا ابراہیم تو نے یہ سب کیا؟ کہا یہ بڑا بت ہے نا، کلاڑا تو اس کے گلے میں ہے، اس نے کیا یہ سب، پوچھو نا ان کو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو اب واپس اپنے جی کی طرف لوٹے، کہنے لگے قصوروار تو تم ہی ہو۔ پھر اونڈے منہ ہو گئے سر جھکا کر، پھر کہنے لگے تم کو تو پتا ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں ابراہیم، یہ تو نہیں بولتے، تو ان کو کیسے پوچھیں کہ کس نے کیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی حجت قائم ہو گئی، فرمایا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوچھتے ہو جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا، اف توف وہ تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے جو خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کچھ عقل ہے کہ نہیں تم کو؟ انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے بڑی آگ جلائی، پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ انہوں نے ابراہیم کا برا کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نقصان میں ڈالا ہوا بنا دیا۔ ہم نے بچا لیا ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی تمام جہاں والوں کے لیے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے مزید انعام کے طور پر، اور ان سب کو ہم نے نیک بنایا، ان کو ہم نے ایسا امام اور پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم کے مطابق یہ دوسروں کو بھی راستہ بتلاتے تھے۔ ہم نے ان پر وحی بھیجی کہ نیک کام کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہ سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ میں ان کے کپڑے اتار کر رسی باندھی گئی تھی، تو آگ میں وہ رسی جل گئی لیکن ان کی چمڑی کو کچھ نہیں ہوا ہے جی، کچھ نہیں ہوا ان کی چمڑی کو۔ اور اللہ پاک نے آسمان سے جنت کا فروٹ ان کے لیے بھیج دیا، جنت کا لباس بھیج دیا کہ اس کو پہنو، پھل فروٹ کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت مزہ آیا، آپ تو آگ ہی میں بیٹھے رہے، ایئر کنڈیشن بن گئی وہ آگ ان کے لیے، ٹھنڈک بردن و سلامن، اور مزے کر رہے ہیں، فروٹ انجوائے کر رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں جنت کا، جیسے افطاری کر رہے ہیں۔ وہ رمضان میں ہم روزہ کھولتے ہیں تو افطاری کے وقت کھجور اور سموسہ اور سب کچھ ملتا ہے، لیکن ہمارا احمد تو فروٹ بھی نہیں کھلاتا ہم کو، صرف کھجور لا کے رکھ دیتا ہے۔ تو فروٹ ملتا ہے، شربت ملتا ہے، کھجور ملتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو وہاں پر ان کی افطاری ہو رہی تھی جیسے، اور مزہ آ رہا تھا، اور نکلنا کو جی نہیں چاہ رہا ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹھے رہے اندر، جب تک اللہ ہی نے کہا کہ چلو اب نکلو یہاں سے تب تک بیٹھے رہے اندر، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور ابراہیم علیہ السلام کھا رہے ہیں مزے سے، کتنا رہے تھے آگ میں۔ یہاں پر بھی ابن کثیر نے ایک قول نقل کیا ہے قصص الانبیاء میں کہ ایک چلا رہے تھے آگ میں، 40 دن بیٹھے رہے تھے آگ میں۔ بعضوں نے اور بھی اقوال نقل کیے 3 دن 7 دن، لیکن ایک قول ابن کثیر نے ایک 40 دن کا، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی آگ میں 40 دن رہے۔ تبلیغ جماعت والوں کا چلا نکل آیا کہ چلا جو ہے اس میں اللہ پاک احوال بدلتے ہیں۔ خیر، آگے حضرت اللہ رب العزت والجلال نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور حکمت اور نبوت اور علم عطا کیا، اور ہم نے ان کو بچا کر اس بستی میں پہنچایا کہ جہاں کے لوگ گندی حرکتیں کرتے تھے، وہ لوگ بڑے بدچلن نافرمان لوگ تھے۔ ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں شامل کر لیا، بے شک وہ نیک بندوں میں سے تھا۔ قوم لوط کی حرکت تو پتہ ہے، تو فرمایا وہاں ان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس جگہ صرف اتنا تذکرہ ہے، کیونکہ اصل تذکرہ کس کا مقصود تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ بات ہو گئی، ہم نے ان کو اور ان کے بھانجے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بچا لیا، لوط کو نبی بنا کر وہاں بھیج دیا۔ آگے اس کے بعد 6واں رکوع شروع ہوتا ہے تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ہم کو پکارا، ہم نے ان کی پکار کو سنا، رسپونڈ کیا، ان کو بچا لیا، ان کے گھر والوں کو یہ عظیم مصیبت سے۔ ہم نے ان کی اور ان کی مدد کی اس قوم کے خلاف جو ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے تھے، وہ قوم بڑے برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ داؤد اور سلیمان جب وہ دونوں کھیت کے معاملے میں فیصلے کر رہے تھے، جب اس کو رونڈ گئی تھیں ایک قوم کی بکریاں، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو دے دی، اور داؤد سلیمان دونوں کو ہم نے حکم اور سمجھ عطا کیا تھا، فیصلہ اور ججمنٹ بھی اور علم بھی۔
اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا کہ وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندے بھی ان کے تابع ہو گئے تھے، وہ بھی تسبیح پڑھتے تھے، اور یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے۔ ہم نے داؤد کو یہ زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تھی تاکہ وہ تمہیں بچاوے تمہارے آپس کی لڑائی سے، کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو قابو میں کر دیا تھا، اور وہ زور سے تیز چلتی تھی اور ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی، اور اس زمین کی طرف لے جاتی تھی جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ شیاطین بھی ان کے قابو میں کر دیے تھے، بڑے بڑے جن جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور وہاں سے ہیرے موتی نکال کر لاتے تھے، اور ایسے اور بھی کام کرتے تھے جو اس کے سوا ہیں، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا، کنٹرول میں رکھا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کے بعد داؤد سلیمان کا ذکر آیا۔ وہ کھیتی والے قصہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، ایک نے کہا کہ اس کی بکریاں میرے پکے پکائے کھیت کو آ کر کھا گئیں تو بہت نقصان کر دیا، بہت نقصان ہو گیا، میری ساری کمائی چلی گئی۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہوا تھا؟ اس نے کہا اقرار کیا، فرمایا تو ٹھیک ہے تیری ساری بکریاں اس کو دے دے، اب جا، تیری بکریاں تجھے نہیں ملیں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس سے وہ گزرے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسا ہوا، کیا فیصلہ دیا ابا نے؟ ابا نے یہ فیصلہ دیا۔ سلیمان نے کہا نہیں ایسا نہیں، ساری بکریاں اس کو کہاں دے دیں، ایسا کرو تمہاری بکریاں اس کو دے دو 1 سال کے لیے، یہ دودھ پیتا رہے ان بکریوں کو چرا کر، اور اس کا کھیت تو اپنے کنٹرول میں لے لے 1 سال کے لیے، اور جب وہ کھیت میں کھیتی کر، محنت کر، بیج بو، جب وہ کھیتی پک جائے اور جیسی تھی ویسی ہو جائے تو تیری بکریاں تجھے واپس مل جائیں گی، اور اس کا کھیت اس کو واپس دے دینا۔ انہوں نے کہا یہ اچھا ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ وہ فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو زیادہ دی۔ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان سے بہتر تھا۔ اس کو کہا فَفَهَمْنَهَا سلیمان۔ آگے پھر اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے بہت کچھ دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہا نرم ہو گیا تھا ان کے لیے، وہ اس کو واکس کی طرح سے اس کی ہیلمٹ بناتے تھے، اس کا باڈی آرمر بناتے تھے، اور اس کو پھر بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے ان کو سکھایا تھا تاکہ تم بھی اس طرح سے لڑائیوں میں اپنا بچاؤ کر سکو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوا پر کنٹرول تھا۔ جیسے ہمارے ویئر ہاؤسز میں وہ پائلٹ ہوتے ہیں جس کو فورک لفٹ سے کھڑا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اوپر، تو ایسے لکڑیوں کے پائلٹس ہوتے تھے، تو ان پائلٹس کے اوپر کرسیاں رکھی ہوتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے پورے پارلیمنٹ کے ساتھ ان کرسیوں پہ بیٹھ جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے آ جاؤ، تو ہوا جو ہے وہ نیچے پائلٹ میں گھستی تھی، اور جیسے فورک لفٹ اٹھاتی ہے تو وہ پورے اس کو تخت سلیمانی کو اٹھا لیتی تھی، اور جدھر حکم دیتے ادھر لے جاتی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام پیلسٹائن میں ہیں تو صبح کا ناشتہ وہاں پر کیا، اس کے بعد چلے تو دوپہر کا کھانا ہندوستان میں کھایا، پھر شام کا کھانا چائنا میں کھایا، اور رات سے پہلے واپس پیلسٹائن آ گئے۔ غدوها شہر ورواحها شہر کا 1 مہینے کی مسافت وہ ذرا سی آن فان میں طے کر لیتی تھی۔ تو گویا ایروپلین کی ضرورت نہیں تھی سلیمان علیہ السلام کو، جب ان کا جی چاہتا تھا، ضرورت ہوتی، ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ تو یہ ان کا معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، ہم نے دیا تھا ان کو، اسی لیے سلیمان علیہ السلام کا قابو تھا، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت تھی ان کی۔ آگے فرمایا ہاں جنات شیاطین ان کے کنٹرول میں تھے، ہم ان کے نگران تھے۔ ان کو کہتے سمندر میں غوطہ لگاؤ 500 فیٹ نیچے، انسان کا تو سانس گھٹ جائے، لیکن جنات کو کچھ نہیں ہوتا، جنات پانی میں ڈوب سکتا ہے نیچے، تو نیچے جا کر جنات وہاں سے بڑے بڑے ہیرے موتی جواہرات لے آتا اور دیتا ان کے سامنے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام اس کو تقسیم کرتے لوگوں میں، وہیں سے یہ سب ہیرے جواہرات کا علم کہ سمندر سے کیسے نکالتے ہیں وہ سب ہوا۔ آگے ان کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ پیغمبر کیسے تھے؟ سلیمان داؤد علیہ السلام نعمتوں والے، شکر والے۔ آگے دوسرے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں صبر والے۔ ایوب کو یاد کرو، ان کو تکلیف پہنچی، کہنے لگے میرے رب مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی، اور ہم نے ان کی جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے ان کو ان کی فیملی اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور دے دیے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور یہ نصیحت تھی تمام عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، پھر تقریباً 70 80 100 سال تک اسی طرح سے ان کی زندگی گزری، بہت مالدار، بہت اللہ نے دیا تھا،
بڑا مینشن اور بڑے نوکر چاکر اور خدام اور کھیتیاں اور باغ اور نہریں اور ساری زمینیں اور مزدور کام کرنے والے. لیکن اس ساری دولت کے باوجود ایوب علیہ السلام ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ یہ تو اس لیے ذکر کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو بہت مال دے رکھا ہے، ذرا میں اس کو آزماؤں نا تو ابھی آپ کو بھول جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو آزما. تو اس نے آفت ڈالی، ہوا طوفان آیا، باغ سارے ہلاک ہو گئے، دھرتی کم آیا اور وہ مکان مینشن گر گیا، نوکر چاکر سب کچھ مر گئے، کچھ بھاگ گئے، اولاد مر گئی ان کی، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. مگر ایوب علیہ السلام تس سے مس نہیں ہوئے، اللہ کا ذکر عبادت ویسی ہی ان کی جاری. شیطان نے کہا کہ مجھے اور طاقت دیجئے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دی تجھ کو. اس نے ان کے جسم کے اوپر ایک آگ کی پھونک لگائی اور اس سے ان کے جسم میں جذام کا مرض لگ گیا اور جسم پورا جو ہے وہ بوٹی بوٹی گل رہی ہے، بوٹی کے پیس نیچے گرتے رہتے ہیں. صرف ان کی زبان سلامت ہے، وہ زبان سے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ان کی بیوی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. تو ایک دفعہ کچھ ہوا تو انہوں نے بیوی کو ڈانٹا تو بیوی بھی بھاگ گئی. اب اکیلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کھلانے پلانے والا بھی نہیں ہے، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت کا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بہت تکلیف ہو گئی ہے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں. اس تکلیف میں کتنے سال گزرے تھے؟ 10 سال. ہم تو ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں کب گھر پہنچے. اور ایوب علیہ السلام بغیر ہاسپٹل کے، بغیر دوا کے 10 سال اس تکلیف میں انہوں نے گزارے، لیکن برابر اللہ کی یاد میں رہے، ایک دن کے لیے بھی اللہ کو بھولے نہیں. اب جب یہ انہوں نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بار بار اس کو پڑھا، اور مشائخ نے کہا کہ کوئی بہت تکلیف میں ہو تو اس کو پڑھے، بار بار پڑھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میں ہے کہ روزانہ صبح میں اس کو 100 مرتبہ پڑھیں. انہوں نے 4 وظائف دیے تھے، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ، اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ. اور ایک اور وظیفہ حضرت نے دیا تھا کہ یہ 4 وظیفے صبح میں 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، تو یہ وظیفہ عافیت ہے، اس سے عافیت رہے گی، بلاؤں سے حفاظت ہوگی. تو یہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس اس کو بار بار پڑھنا تھا کہ خدا کی رحمت جوش میں آ گئی. شیطان تو نے تیرا کام کر لیا، بس اب تو جا میرے اور ایوب کے بیچ میں سے نکل، بگایا اس کو. اور اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام پر اپنی رحمت کی بارش برسائی. ان کو حکم دیا کہ یہ پاس میں پانی کا چشمہ ہے، ذرا اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو، اپنے جسم کو دھوو، سارا جسم تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. تو چنانچہ انہوں نے اس سے غسل کیا تو سب دھیرے دھیرے پانی جیسے جیسے لگتا گیا فریش سکین آتی گئی. اور یہی نہیں بلکہ پوری ان کی جوانی آ گئی، چہرہ بھی بالکل جوانی سے بھر گیا. اور غسل کے دوران اللہ پاک نے اوپر سے وہ سونے کی ٹڈیاں بھیجی، لوکسٹ اڑتی ہوئی آئیں، اس کے سامنے گر گئیں ان کے سامنے. تو ایوب علیہ السلام نے دیکھا تو یہ کیا ہے، کہا یہ تو لوکسٹ ہے. لیکن پھر دیکھا تو یہ تو سونا ہے، یہ تو سونے کی بسکٹ ہے. تو ایک تھیلا لیا اور جلدی سے اس میں بھرنے لگے ساری بسکٹیں. اللہ نے کہا یونس گریڈی بن گئے، لالچی بن گئے. نا یہ تو آپ کی برکت ہے، پوری پوری ایک برکت لے کے چھوڑوں گا. تو اس کے بعد ان کی بیگم جو ہے وہ پچھتائی، واپس لوٹی. یہاں دیکھا کہ ایوب علیہ السلام جوان ہیلتھی آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہ سمجھی کہ پتہ نہیں یہ کون ہوگا. بھئی یہاں ایک مریض تھا بیچارہ، وہ تم نے دیکھا اس کا کہاں کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا وہ مریض میں ہی ہوں. آپ ہیں؟ کہا میں ہوں، اللہ نے میری صحت تندرستی واپس ریسٹور کر دی. اللہ پاک نے پھر ان کو ان کی بیگم سے گلے لگے، انہوں نے معافی مانگی، اس نے معافی مانگی. اس کے بعد اللہ نے ان کو ان کے بیٹے بھی واپس دے دیے، اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اتنے اور دیے اللہ نے، پہلے سے زیادہ بیٹے اللہ نے، لمبی زندگی ان کی کر دی. صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے.
تو اللہ نے صبر کا پھل دیا ان کو. یہ ہے. آگے اور صبر کرنے والے پیغمبر کا حال سنو. اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یہ سب بڑے صبر والے فرشتے تھے. اسماعیل نے صبر کیا تھا ذبح کے اوپر. 10-12 سال کا بچہ یہ کہے کہ مجھے ذبح کر دو، نو پرابلم، آئی ایم ریڈی. کوئی ہے آج بچہ جو ایسا کہے کہ مجھے ذبح کر دو؟ بڑے صبر والے تھے اسماعیل علیہ السلام. اسی طرح ادریس، ذوالکفل، صبر کیا انہوں نے. ان کے قصے مفسرین نے لکھے ہیں. کل من الصابرین، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں شامل کیا. انہم من الصالحین. ہاں، اور یونس کا بھی تو تذکرہ کرو. مچھلی والے پیغمبر جب وہ غصے میں چل پڑے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. ہم نے ان کی بات بھی سن لی، غم سے ان کو بچا لیا. ایمان والوں کو ایسے ہی بچاتے ہیں. اور زکریا کو بھی تو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرا رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا، آپ تو سب سے بہتر وارث ہے. ہم نے ان کی بات بھی سن لی، اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسا اچھا بیٹا دیا. ان کی بیوی بھی ان کے لیے ٹھیک ٹھاک کر دی، جوان بنا دیا ان کی بڈھی بیوی کو. اور یہ لوگ خیر کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے، ہمیں پکارتے تھے شوق سے بھی اور ڈر سے بھی. اور یہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت ہے. وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں. فاعبدون، میری بندگی کرو. یہ لوگ جو تھے، جو کرتے تھے، یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں، ہے جی. اور اللہ کی فرما برداری یہ ایک ملت ہے، ایک ہی دین ہے. یہ ایک ہی دین ہے ان سب کا. اللہ پر ایمان، یقین، اور ہمیشہ اللہ کو پکارنا اور اللہ کی طرف سے جواب کا ملنا. اس میں انبیاء کا زیادہ تر اللہ نے دعاؤں کا سننا یہ تذکرہ کیا ہے. دیکھو ان پیغمبروں کی دعائیں اللہ نے سنی. تم بھی دعا مانگو، اللہ سنیں گے. رمضان کا مہینہ ہے، خوب مانگو. آگے اللہ نے کہا وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، عبادت میری کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے آپس میں اپنے معاملے کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بانٹ دیا. اس کو کچھ کام دے دیا، اس بت کو کچھ کام دیا، اس کو کچھ کام دیا. فرقے بنا دیے، گروپ بنا دیے، سیکٹ بنا دیے. سب نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، میں دیکھ لوں گا، سب کو نمٹ لوں گا. کیا ہوگا؟ جس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے، ایمان ہوگا، اس کی محنت بیکار نہیں جائے گی. اور ہم اس کے سب کچھ باتوں کو لکھتے ہیں. ہاں، اور حرام ہے کسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو کہ وہ واپس لوٹے، یعنی واپس دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ ہم نے فکس کر دیا ہے کہ کوئی بستی عذاب آیا ہو کسی بستی پر تو اس بستی کو ہم دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے. ایک دفعہ جو گئے سو گئے. اس میں یہ بھی شامل ہے انسان بھی جب مر جاتا ہے وہ کہ مجھے واپس جانے دو. شہید نے کہا مجھے واپس جانے دو، میں دوبارہ شہید ہو جاؤں. اللہ نے کہا سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور مانگنا ہو تو مانگو. تو واپس دنیا میں آنا، ہاں انڈیویجولی ریئر کیسز کبھی اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن ایز اے جنرل رول یہ ہے کہ جس بستی کو عذاب آیا ہو وہ واپس زندہ نہیں ہوتی. اسی طرح جو انسان مر گئے ہوں وہ انسان دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے. کوئی ریئر ایکسیپشنل کیس قدرت کی نشانی کے طور پر وہ الگ بات ہے. آگے کہا کہ بس دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، بستیاں آئیں گی جائیں گی، جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے گا. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج کا زمانہ آ جائے گا، ان کو کھول دیا جائے گا، وہ ہر اونچان سے پھسلے چلے آئیں گے. اور وعدے برحق، سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا. پھر تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جو کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی غفلت میں تھے اس سے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. بے شک تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تم ضرور اس پر پہنچنے والے ہو. اگر یہ معبود خدا ہوتے تو یہ دوزخ میں نہ پہنچتے. سب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تمہارے لیے اس میں چنگھاڑ اور چلانا ہوگا، اور وہاں تمہاری بات تم کچھ سنو گے بھی نہیں. سنو، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیکی ٹھہر چکی ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنے مزوں کے اندر سدا ہمیشہ رہیں گے.
بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے, کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ ہوا تھا, جس دن ہم آسمان کو لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں کاغذ لپیٹتے ہیں, فائل کے اندر میں پیپر کو لپیٹتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلی بار بنایا تھا اسی طرح ہم دوبارہ بھی بنائیں گے. یہ ہم پر وعدہ پکا ہے, بے شک ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اور دیکھو ہم نے تو زبور میں بھی لکھ دیا تھا نصیحت کرنے کے بعد کہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہی ہوں گے. جو نیک بندے ہوں گے اصل زمین کی میراث ان کو ملے گی. اور بے شک اس کے اندر تبلیغ ہے اور بات پہنچا دینا ہے بندگی والوں کے لیے. جیسے کہا نا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, تو جو بندگی کریں گے ان کے لیے اس میں پیغام پہنچانا ہے. اور میرے پیارے, آپ کو تو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ ان کو کہہ دو کہ میں تو ایک انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, کیا تم اس کی فرما برداری کرو گے, اب اس کا حکم مانو گے؟ اگر وہ منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر دوسری طرف چلے جائیں تو کہہ دو بھائی میں نے تو تم کو برابر سرابر خبر قرار کر دیا تھا, بتا دیا تھا, اب تم ہی پیٹ پھیر کر جا رہے ہو تو میں کیا کروں؟ اور مجھے معلوم نہیں کہ نزدیک ہے یا دور ہے وہ جس کا تم کو وعدہ ہوا ہے. بے شک وہ خدا تو تمہاری پکاری ہوئی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ شاید اس تاخیر اور دیری کرنے میں بھی تمہارے لیے کچھ ٹیسٹنگ اور آزمائش ہو اور کچھ فائدہ دینا ہو ایک مدت تک. کہیے, کہا رب پیغمبر نے کہ میرے رب اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ, اور ہمارے رب تو بڑے مہربان ہیں, انہی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. بڑا پیارا رکوع ہے اور قاری حضرات اس کو بڑی لے کے ساتھ پڑھتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے جب اس کو کھینچ کر قرات کرتے ہیں اس کی. بہرحال عبرت ہے, اس میں عبرت لینی چاہیے بجائے تلذذ کے, عبرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ حج ہے. سورہ حج مدنی صورت ہے, یہ مکی تھی سورہ انبیاء, لیکن سورہ حج مدنی صورت ہے کیونکہ حج کا حکم مکے میں نہیں تھا, حج کا حکم مدینہ شریف میں آیا. کون سے سن میں آیا؟ شیخ یونس صاحب نے تقریر بخاری میں چند اقوال نقل کی ہیں. سن 6 میں ایک قول ہے, ایک قول سن 8 میں, ایک قول سن 9 کا ہے. تو جب بھی آیا لیکن مدنی زندگی میں اس کی فرضیت, یعنی ویسے حج کے متعلق تو معلوم تھا لیکن فرض ہونے کا حکم کون سے سن میں آیا وہ بیان ہوا اس کے اندر. وہاں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. بیت اللہ مسجد حرام کی تعمیر کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا, اور پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور اس کی ذیل میں اذن فی الناس بالحج, یہ آیتیں اس میں اتری ہیں. خیر, یہ سورت شروع ہوتی ہے قیامت کی یاد دہانی سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگو رب سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ کیوں ڈرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کی بھونچال بڑی سخت ہے. وہ دن تو اتنا سخت ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, دودھ پلانے والی خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا, کوئی دھرتی کم ہو, زلزلہ آئے, ارتھکویک ہو تو بھی بھاگتے ہوئے اپنے بیبی کو لے کر بھاگتی ہے. لیکن وہ تو اتنا سخت ہے زلزلہ کہ اپنے بچوں کو بھی بھول جائے گی. وہ جو زلزلہ آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین کے نیچے دھڑ 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 100 ٹرینیں ایک ساتھ چل رہی ہوں, ایسی آواز ہوتی ہے. وہ آواز ہی ایک ہیبت ناک ہوتی ہے. اس کی آواز, ابھی تو بلڈنگ گری نہیں ہے کہ آپ کے ہیبت سے آپ کے کان پھٹ جائیں گے, اور لوگ باہر بھی دوڑے نا تو زمین ایسی ہلتی ہے کہ یہ جو رانے ہیں یہ جیلی کی طرح ہو جاتی ہیں, وہ چل بھی نہیں سکتے, دوڑ بھی نہیں سکتے, یوں یوں کر کے پاؤں جو ہے ہلتا ہے. تو ایک زلزلہ میں ایسا ہوتا ہے, وہ صرف ایک محدود پٹری کے اوپر ایک لائن پر ہوتا ہے اور ایک ریکٹر اسکیل کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ تو پوری زمین کا زلزلہ ہوگا. پوری زمین کو جیسے فٹ بال کو لاٹ مارتے ہیں ادھر سے ادھر گول میں ڈالتے ہیں, تو اللہ بھی پوری زمین کو دھڑا دھڑ گول گول ہلا دیں گے. تو ایسا زلزلہ آئے گا کہ سب اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ تو بھول جائیں گے سب کچھ جو ہو رہا ہے, اور ان کا دماغ ایک دم خالی ہو جائے گا, کچھ ذہن میں ہی نہیں ہوگا. حاملہ کا حمل گر جائے گا, لوگ مدہوش نظر آئیں گے, حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے, خدا کا عذاب شدید ہوگا. آگے جب یہ اتنا پتہ ہے پھر بھی لوگ خدا سے ڈرتے نہیں, خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں, بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. ارے بعث بعد الموت سمجھنا ہو تو اپنی پیدائش کو دیکھو, معاد کو سمجھنے کے لیے مبدأ کو دیکھو.
اینڈنگ کے لیے بگننگ کو دیکھو. تمہاری بگننگ کیا تھی؟ خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، اس کو بیان کیا. وتری الارض حامدۃ، ایک دوسری دلیل بتائی کہ زمین ایک دم سوکھی تھی، خدا کی طرف سے بارش آئی، گرین گرین لہلہانے لگا. بس جو خدا بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہی خدا روحیں نازل کر کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. آگے پھر قیامت، بعث بعد الموت کا کچھ حال بیان کیا. پھر ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کچھ لوگوں کی ایک بری حرکت بیان کی. کچھ لوگ آتے تھے ٹیمپرری مسلمان ہوتے تھے چیکنگ کرنے کے لیے کہ اگر اس یہاں مدینے آ کر مسلمان ہو کر ہم کو کچھ خیر ملی تو ہم مسلمان رہیں گے، اور اگر کچھ خیر نہیں ملی تو واپس بھاگ جائیں گے. فرمایا اس طرح ایج کے اوپر کنارے پر مسلمان ہونا صحیح نہیں ہے. خیر ہو کہ نہ ہو، ہم نے تو مستقیم رہنا ہے، وہ صحیح مسلمان ہوتا ہے. آج بھی بعض گورے مسلمان ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ایجی ہوتے ہیں، اور ذرا کچھ اچھائی ہو تو رہتے ہیں. جب تک کوئی لڑکی مل گئی، بیوی مل گئی، شادی ہو گئی تو رہتے ہیں، لیکن ذرا کچھ تکلیف آئی، ہوا کا جھونکا آیا، واپس اپنی الٹی چال چل بیٹھتے ہیں. تو اس لیے مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اچھی طرح اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مسلمان بننا چاہیے. اس کو اللہ نے اس میں سمجھایا. آگے پھر کچھ شرک کی قباحت بیان کی ہے. نصارہ، مجوس، مشرکین، خدا ان میں فیصلے کریں گے، اس کو سمجھایا ہے. سجدے کی آیت ہے، ھذان خصمان اختصموا، مسلم شریف کی آخری حدیث ہے، اس کے متعلق بڑی تفصیل ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جنت کا تذکرہ ہے کہ یحلون فیہا من اساور، ایمان والوں کو تو وہاں سونے کے کنگن اور ہیرے موتی پہنائے جائیں گے. لباس ان کا ریشم کا ہوگا. بھلی باتوں کی طرف رہنمائی کی جائے گی، اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے تعریف والے راستے کی طرف. آگے پھر یہاں سے آگے مسجد حرام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. مشرکین اس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کا قبضہ صحیح نہیں ہے. موحد تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بنایا تھا، تو ان کا حال سنو. پھر یہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، ہم نے ابراہیم کے لیے وہ جگہ اور وہ فاؤنڈیشن ان کو دکھائے کہ یہاں پر میرا گھر تھا اور طوفان نوح میں وہ اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ فاؤنڈیشن ہے اور اس کے اوپر گھر بناؤ. تو پورا ان کو نقشہ دکھایا گیا اور اس کے اوپر گھر بنایا گیا. میرا گھر بناؤ طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑے رہنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. معلوم ہوا وہاں جائیں تو پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ طواف. پھر آگے رکوع، سجدہ اور کھڑے رہنے کا تذکرہ. نماز بعد میں پڑھنا، پہلے وہاں طواف کرنا ہے. اللہ پاک دوبارہ وہاں طواف شروع کرا دے. مسجد حرام جو بند ہے اللہ پاک جلدی کھلوا دے. اللہ حج کی حفاظت کرے. ہم کو تو حج کا فکر پڑ رہا ہے کہ حج کا کیا ہوگا. بہت سو نے حج بک کرائے ہیں، انہوں نے اگر کچھ کھولا نہیں تو ساری دنیا پریشان ہو جائے گی. اللہ پاک سب کی پریشانی دور کرے اور حج کو جاری اور ساری رکھے اور آباد رکھے حرمین شریفین کو. فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کرو. لوگ آئیں گے پیدل چل کر بھی، اور ہر لین کیمل پر بھی، اور دبلے اونٹوں پر بھی، دور دور کے راستوں سے چل کر کے آئیں گے، تاکہ اپنی نفع والی چیز میں حاضری دیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ کو یاد کریں ان دنوں میں جو معلوم ہیں. اس پر کہ اللہ نے ان کو چوپائے بھی کھانے کے لیے دیے اور قربانی کا گوشت بھی دیا، ساتھ ساتھ اور نعمتوں کے. اب اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ ان قربانیوں کا گوشت، اور برے حال والے محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ. اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کرو، یعنی احرام سے نکلو حج پورا کرنے کے بعد، اور اپنی منتیں پوری کرو، اور بیت العتیق کا طواف کرو، یعنی طواف زیارت اور طواف افاضہ کرو. یہ بات تو ہو گئی. جو شخص بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. آگے پھر اور چیزیں کچھ بیان کی کہ تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں، مگر جن کا تم پر پڑھ کر سنایا گیا تھا وہ جانور صرف حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں. اور تم گندگی سے بچو، یعنی بتوں سے، اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو، اور ایک طرف کے ہو کر رہ جاؤ. شرک مت کرو. شرک جو کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا اور پرندے اس کو اچکتے ہیں، یا ہوا اس کو کہیں دور جگہ میں پھینک دیتی ہے. کوئی اگر اوپر سے گرے پلین میں سے اور اس کا پیراشوٹ نہ کھلے، بند ہو جائے، تو نیچے گرتے ہی اس کی کیا ہو جائے گی؟ بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی. تو شرک کرنے والے کا ایسا ہی حال ہے کہ اوپر سے گرا اور مر کے ختم ہو گیا، نام و نشان نہیں. تو شرک جو ہے وہ فنا کر دیتا ہے. تو شرک نہ کرو. یہ بات تو ہو گئی. جو اللہ کی نام لگی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دل میں تقویٰ کی علامت ہے. تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی اور اس میں چوپایوں میں نفع ہے ایک مدت کے لیے، پھر ان کا ٹھکانہ پرانے قدیم گھر تک پہنچانا ہے. ہدی کے جانوروں کو وہاں لے جاؤ، وہاں جا کر ذبح کرو. اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کی جگہ، جہاں جا کر وہ قربانی کریں تاکہ اللہ کا نام لیں. ان جانوروں پر
جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اسی کے حکم میں رہو, فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والے, ہیوملٹی اور ہمبلنس اور متواضع لوگوں کو. وہ تو ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جو مصیبت ان کو پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں, اور نماز برابر قائم رکھتے ہیں, ہمارے دی ہوئی روزی میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایسے عاجزی کرنے والوں کو ہماری طرف سے بشارتیں سنا دو. آگے پھر قربانی کے جانوروں کا کچھ حال بیان کیا, اور اللہ کا نام لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کرو, کھاؤ, کھلاؤ, اور دیکھو اللہ کے یہاں ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا, تقویٰ پہنچتا ہے. کہ کون کتنے تقویٰ کے ساتھ قربانی کرتا ہے یہ اللہ دیکھتے ہیں. قربانی کا جانور خریدنے جائے تو بہترین ایکسپینسو جانور خریدتا ہے, بیسٹ جانور, اور پھر اس کو اچھی طرح رکھتا ہے, اچھی طرح قربانی کرتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور کون کنجوس ہے کہ سستے میں سستا. آج بعض لوگ سستے میں سستی قربانی دیکھتے ہیں کہ ٹنزانیہ میں 15 پاؤنڈ کا بکرا ملتا ہے تو ادھر کر دوں 2-4 بکرے مل جائیں گے. اگر غریب کو کھلانے کی نیت سے ہو تو بات اور ہے, لیکن پیسہ بچانے کی نیت سے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. قربانی یہاں بھی کرنی چاہیے, اس ملک میں بھی, تاکہ تمہاری اولاد کو پتہ چلے کہ قربانی کچھ ہے. تمہارے گھر میں قربانی کا گوشت آئے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ہاں قربانی ایسی ہوتی ہے اور اس طرح گوشت تقسیم ہوتا ہے. تو قربانی یہاں بھی کرو, صرف باہر مت ٹھیک ہے بھیجو باہر بھی, لیکن اپنے گھر میں پہلی ہو, باقی دوسری قربانیاں باہر ہوں. تو قربانی کی ایک خاص خوشی ہے وہ گھر میں ہونی چاہیے. ہمارے والد صاحب ہاں ڈیوزبری میں باقاعدہ قربانی کا گوشت آتا, اور ہمارے کچن میں ایک بڑا دسترخوان سپریڈ کرتے, سارا گوشت اس میں پھیلا دیا جاتا, اور پھر پلاسٹک کی بیگیں لیتے اور تھوڑا تھوڑا جاؤ پڑوس میں اس کی یہاں اتنا دیا, اس کی یہاں دیا, اس کی. تو ہم 2 چھوٹے بچے ہم دوڑتے تھے, ہم کو مزہ آتا تھا, اور خوشی خوشی ایک لہر. اور اس کے بعد پھر والد صاحب کی عادت تھی کہ قربانی کے موقع پر, قربانی کے دن جو ہے یہ چاول اور روٹی نہیں کھاتے تھے, صرف قربانی کا گوشت کھاتے تھے کہ آج تو اللہ کی مہمانی ہے, تو اللہ کی مہمانی کا ہی گوشت کھانا ہے. تو اس لیے قربانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, تمہارے گھروں میں بھی اس کی خوشی ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تقویٰ کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنے تقویٰ کے ساتھ قربانی کرتا ہے. تو اس کے کچھ احکام بیان کیے. آگے پھر اس کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, ایمان والوں کی طرف سے بھی مدافعت اور حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اسباب کے ساتھ, بغیر اسباب کے بھی. اسباب کیا ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے آگے اذن للذین یقاتلون سے اجازت جہاد والی آیت اتری. یہ جہاد کے سلسلے میں بالکل شروع میں اترنے والی آیتوں میں سے ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کافر لڑتے ہیں اب ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے, اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا, یعنی مکہ مکرمہ سے, اور بھگا دیا گیا باہر, صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے ہٹا دیا کرتے ہیں, تو پھر تو زمین میں ڈھا دیے جاتے عبادت خانے اور یہ سیناگوگز اور مدرسے, عبادت کی جگہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت نام لیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اللہ ایسا کرتے ہیں اس لیے یہ مسجدیں اور مدرسے اور عبادت خانے ابھی باقی ہیں, ورنہ تو یہ سب ختم ہو جاتے اور ظالم لوگ سب فنا کر دیتے. اور دیکھو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑے طاقت والے ہیں, زور والے ہیں. یعنی دنیا دارالاسباب ہے. اللہ پاک آسمان سے ایسے ہی نہیں اتریں گے, فرشتے یوں نہیں اتریں گے. فرشتے کب اتریں گے؟ جب فضائے بدر پیدا ہوگی. تو تم بدر والا ماحول پیدا کرو, اللہ کے دین کی مدد کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرو, تب اللہ کی مدد آئے گی. اگر تم ایسے ہی بیٹھے رہو گے کہ اللہ اللہ اللہ, تو کام نہیں بنے گا, محنت کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ سے مدد مانگو تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ اس وقت وہ اللہ پاک آیت نازل فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. وہ لوگ کہ ان کو ہم اگر زمین میں قدرت دے دیں, یہ مسلمان, ان کو اگر زمین میں ہم قدرت دے دیں تو نماز بھی قائم کریں, زکوٰۃ بھی ادا کریں, نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, اور تمام آخر کام اختیارات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. میرے پیارے, اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں
تو اس آپ سے پہلے قوم نوح عاد ثمود نے بھی جھوٹا کہا تھا، ابراہیم اور لوط کی قوم نے بھی جھوٹا کہا تھا، مدین والوں نے بھی، موسیٰ کو بھی جھوٹا کہا گیا تھا۔ میں نے ان کافروں کو مہلت دی تھی، پھر ان کی پکڑ کی تھی، دیکھ میری پکڑ کیسی ہوئی۔ اب کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جو ہم نے برباد کر دی، وہ ظلم کر رہی تھیں، اور اب وہ اپنی ٹٹیوں کے اوپر چھتوں پر پڑی ہوئی ہیں، اور کتنے کنویں ہیں جو نکمے پڑے ہیں، اور کتنے محل ہیں جو بڑے مضبوط بنائے گئے تھے اور خوبصورت بنائے گئے تھے۔ بھلا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں کہ ان کے کچھ دل ہوں جس سے سمجھے، کان ہوں جس سے سنیں؟ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، خدا اپنا وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رب کے یہاں تو ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، اس میں سے جو تم گنتے ہو، یعنی رب کا کام ٹھہر ٹھہر کر دھیرے دھیرے ترتیب سے ہوتا ہے، تو سب کام ترتیب سے ہوگا۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی، وہ ظلم کر رہی تھیں، پھر ہم نے پکڑ کی اور سب کو میری طرف پھر کر کے آنا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ہدایت اس سلسلے میں پوری ہوئی۔ اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا، اور جہاں یہ ماحول ہو وہاں نکلیں اور اس عمل کو بھی کریں۔ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے۔ ہم لوگ یہاں اس کام کو نہیں کر سکتے، یہ ماحول نہیں ہے تو یہاں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہاں جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ جی یہاں ماحول نہیں ہے۔ دیکھو ایک آدمی جنازہ پڑھانے گیا ہو اور وہاں نکاح کا بیان شروع کر دے تو کیا کہیں گے؟ بیوقوف آدمی ہے، یہ کوئی موقع مال ہے شادی بیاہ کا بیان کرنے گئے تو جنازہ کا بیان کرنا چاہیے، یا شادی بیاہ میں وہ اور موت میت کی باتیں کرنا شروع کر دے تو کہیں گے بھئی یہ موقع محل کے مناسب بات نہیں کر رہا۔ تو اس ملک میں بھی اس بات کا موقع محل نہیں ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں، یہاں پر جو کام کر سکتے ہیں وہ کرنا ہوگا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ پٹیشن کرنا، ایم پی سے ملنا، کاؤنسلر سے ملنا، خط لکھنا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ جو قانونی طور پر جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اس کو سیکھنا ہے دوسروں سے، دوسرے لوگ کیسے ان کی لابینگ کرتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، تو وہ جو طریقہ ہمارے پاس ہے اس کو اپنانا ہے۔ ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، سست بنے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے اس چھوٹی سی سرکل کے اندر محدود ہیں، یہ کام کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ ہم کو ہر ایک آدمی کو، مرد کو، عورت کو جتنی محنت ہو سکتی ہو، جو بھی چینل کر سکتے ہو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ الحمدللہ چیریٹی بھی بہت دیتے ہیں، گوروں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ ابھی کووڈ-19 میں ہمارے لوگوں نے بہت مدد کی، لیکن یہ کچھ دن بعد بھول جائیں گے تو ساری محنت جو ہے وہ پانی میں پھر جائے گی۔ تو صرف اتنا نہیں، اس سے آگے بھی ذرا تھوڑا ایک قدم بڑھانا چاہیے۔ ایم پیوں کو بھی ملنا چاہیے، لابینگ بھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ صاحب اثر ہیں، با اختیار ہیں، جو ان سے مل سکتے ہیں، ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ جو کام یہاں ہو سکتا ہے وہ کریں، جو نہیں ہو سکتا ہے اس میں نہ پڑے، اس سے بچ کر کے رہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہے۔ آگے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کچھ اور نصیحتیں چلتی ہیں لیکن میرے خیال میں ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ لوگوں سے کہہ دو میں نذیر مبین ہوں، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے مغفرت رزق کریم ہے۔ جو ہماری باتوں کو میں دوڑ لگاتے ہیں ہم کو ہرانے کے لیے تو وہ دوزخ والے ہیں۔ آپ سے پہلے جو رسول نبی آئے وہ بھی جب پڑھتے تھے تو شیطان ان کے پڑھنے میں اپنا کچھ گھساتا تھا۔ اذا تمنا القى الشیطان فی امنتی ہے، یہاں مولانا ادریس کاندلوی نے اس کا ترجمہ اذا قرأ القى الشیطان فی قراءتی کے حساب سے کیا ہے کہ جب وہ کچھ ایسے تو اس کے معنی ہے جب وہ امید کرتے ہیں تو اس کی امیدوں میں وہ کچھ ڈال دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی لمبی تفسیر کی ہے۔ پھر تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى والی ڈیٹیل یہاں پر انہوں نے بیان کی۔ بہت اچھا کلام کیا ہے، بہت زبردست ہے۔ معارف القرآن کاندلوی میں ضرورت پڑے تو اس میں دیکھ لو، اس میں ہے بڑی تفصیل ہے اس میں۔ خیر، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، شیطان نے کچھ گڑبڑ کی ہو خدا اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی باتوں کو پکی کر کے ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، اور تاکہ شیطان نے جو ڈالا ہے وہ ان کے لیے فتنہ بن جائے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم تو دور گمراہی میں مخالفت میں جا پڑے۔ جو علم والے ہیں وہ جان لیں کہ یہ حق ہے، رب کی طرف سے ہے، ایمان لائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، اور اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جو کفر کرنے والے ہیں وہ برابر شک میں اور تردد تذبذب میں ہی رہتے ہیں، دھوکے میں ہی رہتے ہیں، اور یہی ان کا حال رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے۔ ان کی قیامت ان کی موت ہے، یا ان پر عذاب یوم عقیم آ جائے۔ اس دن، قیامت کے دن، بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ لوگوں میں فیصلے کریں گے۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی وہ نعمت کے باغوں میں رہیں گے، جو کفر کریں، جھوٹا کہیں ہماری باتوں کو، یہ رسوا کن عذاب میں ہوں گے۔
آگے اللہ نے ہجرت والوں کا ذکر کیا کیونکہ یہ مدنی صورت ہے. میرے جو بندے اللہ کے راستے میں میرے راستے میں ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے یہاں پر چلے آئے پھر شہید ہو گئے یا ویسے ہی مر گئے تو خدا ان کو بہت اچھی روزی مرحمت فرمائے گا اور بہترین روزی دینے والا ہو جاتی ہے. شاید اس طرف اشارہ ہو. خدا ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے. وہ علیم و حلیم ہے. یہ بات تو ہو گئی. اور جو کوئی تم میں سے کسی دشمن کو سزا دے تو اتنی ہی سزا دے جتنی اس کو تکلیف دی گئی. اور ومن عاقبہا تو بمثل ما عوقب بہ، پھر اگر اس نے ایسا کیا تھا اور اس پر پھر کوئی زیادتی ہوئی تو اللہ اس کی مدد کریں گے. اللہ عفو و غفور ہے. آگے اللہ کی قدرت بیان کی کہ اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. اللہ برحق ہیں، باقی سب چیزیں باطل ہیں. دیکھتے نہیں آسمان سے بارش برستی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے. اللہ غنی و حمید ہیں. دیکھتے نہیں اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی زمین کو، ساری زمین تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے. کشتیاں سمندر میں دوڑتی ہیں سامان لدی ہوئی، آسمان کو پکڑے ہوئے کہیں گر نہ جائے. اور دیکھتے نہیں خدا ہی تو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا. ہر امت کا ایک طریقہ رہا ہے بندگی کا جس پر وہ کرتے رہے ہیں. اب یہ تمہارے طریقے بندگی میں تم سے منازعات اور چھینا جھپٹی نہ کریں. تم دعوت دیتے رہو، تم سیدھے راستے پر ہو. اگر یہ جھگڑا کریں تو کہو اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جس میں تم اختلاف کرتے تھے. بھلا یہ جانتے نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے اور سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں. یہ لکھنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یہ خدا کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کی عبادت کے لیے خدا نے کوئی دلیل اور پروف نہیں اتارا اور ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ظالموں کے سامنے ہماری باتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو بالکل واضح صاف صاف کھلی کھلی ہیں. تو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے چہروں کی شکل بدل جاتی ہے. قریب ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حملہ کر دیں ان پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. بتاؤ کیا میں تم کو اس سے بری چیز بتاؤں تمہاری اس غصے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑنے سے؟ وہ جہنم، اس میں تم نے جلنا ہے. اس کی دھمکی سنا دی اللہ نے انکار کرنے والوں کو. بری جگہ ہے. آگے اب آخری رکوع سورہ حج کا پورا ہو رہا ہے. اے لوگو ایک مثال سنو، بیان کی جا رہی ہے، دھیان سے سنو. جن کو تم پوجتے ہو خدا کو چھوڑ کر وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے بت اکٹھے ہو جائیں. دنیا بھر کے سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو وہ مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنے والا کون ہے ساری کائنات کو؟ اللہ ہے. یہ بت جب پیدا نہیں کرتے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سارے بت ملک مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. بلکہ اگر مکھی آ کر ان کا کھانا چھین لے اور ان کے کھانے پر بیٹھ جائے اور کھانے لگے تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، اس مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے. انسان تو یوں کر کے مکھی کو اڑا دیتا ہے لیکن وہ بت تو بے جان ہے. وہ مکھی ان کے سامنے زردہ رکھا ہوا ہے، جلیبی رکھی ہوئی ہے، مکھی آ کے بیٹھ گئی تو وہ بت اس مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا. وہ تمہارا کیا نفع نقصان کرے گا؟ ضعف الطالب والمطلوب، پجاری بھی کمزور اور پوجا ہوا بھی کمزور. طالب مطلوب سے مراد عابد معبود ہیں. ہاں حقیقت یہ ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں سمجھی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے. کیا یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ کو حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے الہی ما عرفنا کا حق معرفتی ما قدرنا کا حق قدری. اے خدا ہم نے تجھ کو پہچانا ہی نہیں جیسے تجھے پہچاننا چاہیے. ہم نے تیری قدر نہیں کی، ویلیو نہیں سمجھا جیسا تیرا ویلیو سمجھنا چاہیے. تو ہم کو معاف کر دے. اللہ شکایت کر رہے ہیں ہم سے. یہاں بھی پیچھے بھی سورہ انعام میں بھی کہا تھا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہاں بھی اللہ ہم سے شکایت کر رہے ہیں ارے لوگو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تو قوی و عزیز ہیں، بڑے طاقت اور زور والے ہیں اور بڑے پاور والے ہیں، زبردست ہیں اللہ. ہاں اللہ ہی تو ہیں جو فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول منتخب کرتے ہیں اور آدمی اور انسانوں میں بھی اپنے پیغمبر منتخب کرتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے آگے پیچھے جو کچھ ہے سب باتیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں. خیر اللہ نے یہ سب پیغام پہنچا دیا، رسول بھیج دیے، ساری باتیں سمجھا دیں. اب سنو ایمان والو، فائنل نوٹس، ورڈ آف ایڈوائس ایٹ دی اینڈ آف سورت. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے. اللہ کے رستے میں اس طرح محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. اللہ ہی نے تو تم کو پسند کیا،
تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، یہی تو تمہارے ابا ابراہیم کا دین ہے، اور اسی اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی یعنی پہلی کتابوں میں بھی اور اس میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے احوال بتانے والا تمہارے اوپر وٹنس ہو اور تم لوگوں کے اوپر وٹنس سٹیٹمنٹ دینے والے بنے۔ لہٰذا اب نماز بھی برابر قائم کرو، زکوٰۃ بھی برابر دیتے رہو، اور خدا کو مضبوط پکڑے رہو، وہی تمہارا مالک ہے۔ کیا خوب مالک ہے، کیا خوب مددگار ہے۔ ہاں جی، لوگوں رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو اور کار خیر کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا کالج کے اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے؟ تم کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کبھی بھی اللہ کو مت بھولنا، اپنی حقیقت کو مت بھولنا، یاد رکھنا ہمیشہ۔ یہ نصیحت ہے، یہ عبادت کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، آگے محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے۔ پھر یہ سورت تو پوری ہو گئی، اس کے بعد سورت المومنون ہے جو مکی سورت ہے، اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ شروع ہوتی ہے مومنین کی کچھ صفات کے ساتھ، اور پھر انسان کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کہ کیسے اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے زمین میں بود و باش کی چیزیں بنائی، جانور پیدا کیے اور درخت بنائے، زیتون بنایا، شہد بنایا، دودھ بنایا، یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی، انسان کے لیے بنائی۔ پہلے انسان کے بنانے کا ذکر کیا، اس کے بعد باقی چیزیں جو اس کے لیے بنائی اس کا ذکر کیا۔ اس کو وہ شاعر نے کہا نا پیارے شعر میں، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، روشنی کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، تیری خدمت کے واسطے۔ چاند سورج بھی، کھیتیاں بھی، جانور بھی، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر مومنین کی کچھ صفات بیان کی، پھر انسان کی تخلیق بیان کی، اور پھر جو ہے اس کے لیے جو چیزیں بیان کی، پیدا کی ہیں، پھر رسولوں کا تذکرہ شروع کیا جیسے اللہ کی عادت ہے۔ توحید کے بعد رسالت بیان کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا، پھر کچھ اور نصیحتیں کی، اور نصیحت کرتے کرتے اخیر میں پھر آخر سے پہلے رکوع میں توحید کی طرف گئے، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اور اس کے بعد قل ربی اما ترینی ما یوعدون میں اس سے آگے یہ بعث بعد الموت ومن ورائہم برزخ، برزخ کا تذکرہ کیا، اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضری، وہاں پر مکالمہ، اور پھر سورت ختم ہوئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس مضمون پر سورت ختم ہوئی۔ پہلے اللہ نے قد افلح المؤمنون میں ایمان والوں کی 10 صفات بیان کی کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن میں نمبر 1 ایمان جن کا صحیح ہے، نمبر 2 جن کی نمازوں میں خشوع ہے، تو نماز خشوع سے پڑھنا چاہیے، بغیر خشوع کے نہیں، دھیان سے توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 جو لغو باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بیکار باتیں ہوں، کوئی بیکار بات کرے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اسے اعراض کر دیتے ہیں، چاہے وہ بیکار کمپیوٹر گیم ویم ہو تو وہ گیم ویم ہر وقت کھیلتے نہیں رہتے، بھئی یہ لغویات ہے، کیا اس میں ٹائم ویسٹ کرنا۔ اور بڈھے لوگ گیم کھیلیں تو عجیب سا لگتا ہے، بعض مرتبہ ہم فلائٹ میں ہوتے ہیں تو بڈھیاں ایک دم خوسٹ بڈھی وہ چھوٹے بچوں کی گیم کھیل رہی ہوتی ہے، اتنی ہنسی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ بڈھی کو تو دیکھو یہ چھوٹے بیبی والی گیم کھیل رہی ہے، وہ کبھی وہ یوں یوں کر کے بچوں والی، تو عجیب۔ بھئی ہم کو تو کچھ سمجھ عقل ہونی چاہیے اور گیم سے اعراض کرنا چاہیے، لغویات سے اعراض کرو، لغو باتوں میں نہ پڑو، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، وصول کرو۔ آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ برابر دیتے رہتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانت کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، کسی نے ان کو امانت دی ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر جب وہ مانگے تو واپس دے دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی امانت دار ہوتے تھے، حضور الصادق الامین تھے، دشمن بھی ان کے پاس اپنی امانت چھوڑ جاتے تھے کیونکہ اس کو ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہ ٹائم پر دے دے گا،
تو کسی نے تم کو پیسے رکھنے کے لیے دیے وہ 1000 پاؤنڈ 2000 پاؤنڈ، وہ مانگے تو فوراً دے دینا چاہیے۔ آج کل لوگوں میں امانت ختم ہو گئی ہے۔ آج کویشچن آنسرز میں آئے تھے کویشچن کہ 20,000 پاؤنڈ انویسٹمنٹ کے لیے لیا گیا، کھا گیا، 6 سال ہو گئے، ایک پیسہ نہیں دیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ امانت نہیں ہے، خیانت ہے، لوگوں کو ٹھگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور اس طرح یہ ایک ڈیزیز ہے، یہ بیماری ہے، یہ ایک سکنس ہے، جس کو لگ جاتی ہے پھر وہ جاتی نہیں ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو ٹھگتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، اس کا کھایا، اس کا کھایا، اس کا کھایا، جہاں دیکھا کہ یہ ذرا بھولا بالا ہے تو اس کو جا کے چکر میں دیا اور لے لیا پیسہ، کھا گیا۔ تو فرمایا ایسا خیانت مت کرو، ڈیسیپشن نہیں ہونا چاہیے، ٹرکسٹر اور فراڈسٹر نہیں بننا چاہیے، امانت داری کا لحاظ کریں گے وہ صحیح ایمان والے ہیں۔ اور وعہدہم راعون، اگریمنٹ، کانٹریکٹ، اور جو بات کہی ہو تو اس اگریمنٹ کو پورا کرو اور کانٹریکٹ کو پورا کرو۔ بہت سے کانٹریکٹر گھر کا کانٹریکٹ بناتے ہیں، ڈپازٹ لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اب وہ آدمی چیز کرتا ہی رہے، اس کو ڈھونڈتا ہی رہے، ملتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو اپنے معاہدے کا پورا خیال کرو، اور جو نماز کی محافظت اور پابندی کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں یہی آیات ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، بھی وہاں پر ہے کہ اپنی گواہی پر برابر قائم رہتے ہیں، اسٹریٹ گواہی دیتے ہیں، وٹنس اسٹیٹمنٹ میں ادھر ادھر نہیں کرتے ہیں، صحیح گواہی دیتے ہیں۔ جو یہ صفات ہوں گی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آگے انسان کی تخلیق بیان کی، انسان کو مٹی سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر اس کو نطفہ بنایا ایک محفوظ جگہ میں، یعنی نطفے کے ذریعے سلسلہ چلایا محفوظ جگہ میں، ماں کی بچہ دانی میں، پھر اس بچہ دانی میں اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، جمع ہوا خون، پھر اس جمے ہوئے خون سے ہم نے گوشت کی بوٹی بنائی، لوٹھڑا، پھر اس گوشت کی بوٹی اور لوٹھڑے پر ہم نے ہڈیاں چڑھا دی، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل بنا دیا اور وہ نئی صورت ہی بنا دی اس کی۔ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جو تمام بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ ہاں یہ تم بن تو گئے لیکن پھر تمہیں موت بھی تو آنی ہے، پھر قیامت کے دن اٹھ کر میرے سامنے کھڑا بھی تو ہونا ہے۔ ذرا یاد رکھنا اپنی پیدائش، اپنے مرنے اور اپنے بعث بعد الموت کا خیال رکھنا۔ کینیڈا میں ایک ڈاکٹر ہیں کیتھ مور، انہوں نے اس آیت پر ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت محمد صاحب کے نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ بچہ دانی میں نطفے کا یہ جو سب کچھ ہوتا ہے، یہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا ایکس رے مشین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں تو 100 سال پہلے ایجاد ہوئی ہیں۔ 100 سال پہلے نہ تو ایکس رے مشین تھا، نہ وہ مائکروسکوپ کے، ٹیلیسکوپ کے، وہ اسکیننگ مشین یا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو 1400 سال پہلے ان سٹیجز سے یہ چیز گزرتی ہے، یہ محمد کو کیسے پتہ چل گیا؟ اگر وہ کسی کا پیٹ چیرتے پریگننٹ عورت کا تو وہ نطفہ ڈیزولو ہو جاتا، نظر ہی نہ آتا کہ وہ نطفہ کیا بنا وہاں پر، وہ علقہ ڈیزولو ہو جاتا، وہ مدغہ ڈیزولو ہو جاتا، لیکن بالکل پیور فٹ و فٹ ڈسکرپشن ہے، یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو ایمبریولوجی سے، جو قرآن میں ایمبریولوجی ہے، اس سے اس نے قرآن کی حقانیت پر اور حضور کی نبوت پر دلیل پکڑی تھی۔ تو یہ سمجھیے کہ ہے۔ پھر آگے اور باتیں بیان کی، 7 آسمان بنا دی ہم نے چوڑے چکڑے، اس کی ہم اپنی مخلوق سے بے خبر غافل نہیں ہے۔ آسمان سے پانی برسایا، زمین میں اس کو جگہ دی، اس کو لے جانے پر بھی اور سکھانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ ہم نے باغات بنائے، کھجور، انگور، فروٹ، میوے کھاتے ہو۔ ایک درخت بنایا طور سینا میں زیتون کا، وہ تیل دیتا ہے اور روٹی ڈبونے کی چیز دیتا ہے کھانے والوں کے لیے، اور جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، اس کے پیٹ سے ہم تمہیں دودھ نکال کر پلاتے ہیں۔ جانوروں میں بڑا فائدہ ہے، اس کی چمڑی میں فائدہ، جوتے بناتے ہو چمڑی سے، اس کی ہڈیوں میں فائدہ، اس سے جیلاٹین نکلتی ہے، اس کو تم استعمال کرتے ہو، گوشت میں فائدہ کھاتے ہو، چربی میں فائدہ کھاتے ہو، اور ہم نے وہ زمین پر بھی تم کو سوار کیا، کشتیوں میں بھی تم کو اٹھایا۔ یہ سب ہماری قدرت ہے، مانو اس کو۔ آگے نوح علیہ السلام کا تذکرہ، بس اب بہت ٹائم ہو گیا، پھر دوسرے پیغمبروں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اچھی چیزیں کھاؤ، عمل نیک کرو، پیغمبروں کو حکم دیا تھا، انی بما تعملون علیم، یہ تمہارا دین ہے، سب ایک ہی دین ہے، میں رب ہوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں نے الگ الگ ٹکڑے کر دیے اپنے دین میں، اور ہر جماعت اپنے پاس جو چیز ہے اس پر خوش ہے، لیکن ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چھوڑو ان کو اپنی بے ہوشی کے اندر یہ گھومتے رہیں ایک مدت تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کو دیے جا رہے ہیں مال اور اولاد، تو ان کو خیرات اور بھلائیوں میں دوڑ
دوڑ کر پہنچا رہے ہیں، نہ ہی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول تو وہ بندے ہیں جو رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، اور رب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ رب کے پاس لوٹنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو خیرات کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، اور وہ جلدی وہاں پہنچیں گے بھی۔ دیکھو، ہم نے کسی شخص کو تکلیف نہیں دی مگر جتنا اس کے بس میں تھا، اور کسی کو ایسے کام کرنے کو نہیں کہا جو امپاسبل ہوں۔ سارے کام پاسبل ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، سب پاسبل ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بات بولتی ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے کچھ نصیحتیں اللہ کرتے گئے، پھر وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، قدرت بیان کی، پھر آگے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، سوال کر کے اس کے خود جواب دیے، اور پھر کہا دیکھو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، خدا نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، دونوں میں فائٹ ہوتی، سٹار وارز ہوتے، اور ایک غالب دوسرا مغلوب آتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو مغلوب وہ خدا کیسے ہوگا؟ ایسی جو فلم بنتے ہیں، جو بھی فلم بنتے ہیں سپر ہیروز والے، جس میں ایک کو گاڈ اور دوسرے کو بھی گاڈ، پھر دونوں گاڈ فائٹ کرتے ہیں، پھر ایک گاڈ دوسرے گاڈ کو مار دیتا ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے فلم بنائے جاتے ہیں۔ ونڈر وومن فلم بنایا ہے، اس کو فیمنسٹ موومنٹ والوں نے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اور یہ اس مووی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک فیمیل گاڈ ہوتی ہے جو فیمیل آئلینڈ پر رہتی ہے، اور دوسرے میل گاڈ ہوتے ہیں، تو پھر ان میں فائٹ ہوتی ہے، اور آخر میں وہ فیمیل گاڈ وہ میل گاڈ کو فنا کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو فیمنزم کی سپریمیسی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ ونڈر وومن والا فلم بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں اگر دو خدا ہوتے تو وہ لڑائی کرتے ہیں، غالب دوسرا مغلوب، جو مغلوب ہوا مار دیا گیا، وہ خدا کہاں سے؟ خدا ایک ہی ہے، اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ ایسے وہ سپر ہیرو موویز کو دیکھو ہی مت تاکہ تمہارا ایمان کمزور بنے۔ تو اس کو کہا آگے پھر سبحان اللہ عما یصفون، یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں خدا کی ذات پاک ہے اس سے، وہ تو چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے، خدا بہت اوپر ہے ان باتوں سے جو یہ شریک کرتے ہیں۔ آگے خدا نے کہا ان سے کہو کہ اگر میرا رب مجھے بعض وہ چیزیں دکھا دیں جو اس کا مجھے وعدہ ہے تو تم کیا کر لو گے؟ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ اے میرے رب، اگر وہ کوئی ایسا عذاب آفت آ بھی گیا تو مجھے ظالم لوگوں سے مت بنانا، مجھے بچا لینا ان سے۔ اور میرے پیارے، ہم تمہیں ایسی بعض دھمکیاں جو ان سے کی ہیں اس کو دکھانے پر قدرت رکھتے بھی ہیں، لیکن ہم مہلت دے رہے ہیں۔ آپ بھی ایسا کرو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اچھی طرح سے کرو، اچھا سلوک کرو۔ ہم کو پتہ ہے جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں، اور کوئی تم کو پریشان کرے تو بول دو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میرے رب میں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شیطان میرے پاس آئے، قریب آئے، مجھے پریشان کر بیٹھے۔ ان لوگوں کا، ظالموں کا تو یہی حال رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ رب مجھے واپس جانے دے دنیا میں، شاید کچھ نیک کام کر کے آؤں اس میں جو میں نے چھوڑا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے، ایسے ہی بول رہا ہے، وہ کوئی نیکی ویکی نہیں کرے گا، اس کو واپس بھیجیں۔ اور اس کے سامنے تو برزخ ہے جس کو میں وہاں قیامت کے دن تک اس کو برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور میدان حشر میں آئیں گے، سارے رشتے قرابتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کو پوچھ پرچھ بھی نہیں کرے گا، ہر ایک نفسی نفسی کی فکر میں ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہ کامیاب، جس کے ترازو ہلکے ہوئے نیکی کے اور گناہ کے بھاری ہو گئے اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جہنم میں، ہمیشہ جہنم کی آگ اس کو جھلسائے گی، وہ اس میں بد شکل بن کر کے رہے گا۔ ارے تیرے پاس میری نشانیاں نہیں آئی تھی تو کیوں جھوٹا جھوٹا کہتا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی، ہم ہی بہکے ہوئے تھے، ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ خدا کہیں گے پڑے رہو اس میں پھٹکارے ہوئے، مجھ سے بالکل بات بھی مت کرو تم لوگ، بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت دعائیں مانگتی تھی، اے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، ہماری بخشش کر دے، ہم پر رحم کر دے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ لیکن وہ جب یہ دعا مانگتے تو تم ان کی مذاق کرتے تھے، ان کے اس جملے کو ریپیٹ کر کے ٹھٹھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس طرح مذاق کرتے کرتے اور قہقہا مارتے مارتے انہوں نے میری یاد تم کو بھی بھلا دی، اور تم اپنے اس مست رہے، مگن رہے اپنے ٹھٹھا اڑانے میں، اور برابر ہنسیاں کرتے رہے ان کی۔ آج میں نے ان بندوں کو ثواب دیا، بدلہ دیا ان کے صبر کا، اور یہ کہ وہی کامیاب لوگ ہیں۔
پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنی مدت رہے، کتنے سال رہے تھے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ گننے والوں کو پوچھو، اللہ کہیں گے تھوڑا سا ہی رہے تھے، اگر تم کو کچھ سمجھ ہوتی، کچھ جانتے۔ ارے تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے؟ بہت بلند اور بالا ہے وہ خدا جو بادشاہ ہے، جو سچا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تو عرش کریم کا رب ہے، اتنے بڑے عظیم عرش کا، کریم عرش کا رب ہے اور کرم والا ہے۔ اور جو کوئی بھی خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے گا تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب رب کے یہاں ہونے والا ہے، اور ایسے کفر کرنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ شروع میں کہا نا قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کا بھلا ہوتا ہے، اخیر میں کہہ دیا لا یفلح الکافرون، کفر والوں کا بھلا نہیں ہوتا، اس لیے ایمان لاؤ۔ اور فنش ہو گئی سورت وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ کہو، بولو بھائی میرے ساتھ، بولو، سب بولو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بس رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب یہ پڑھو تو اس میں عموم کر لو، اس میں نیت یہ کرو کہ اے خدا میری بھی مغفرت کر، میرے ماں باپ کی، میرے بیوی بچوں کی، میرے بھائی بہنوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے دوست احباب کی، میرے متعلقین کی، اور دنیا بھر کے تمام انسان کی، اور تمام مسلمان مومن مردوں کی اور عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، تمام مسلمان جنات کی، اور ان تمام اسلام لانے والوں کی جو پیچھے آدم علیہ السلام تک آئے، اور ان تمام کی جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ تو یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سب کو گھیر لے گی اور سب کی مغفرت، سب پر رحم کی دعا ہو جائے گی۔ شیخ یونس صاحب نے فرمایا اس میں عموم کی نیت کر لو تو تمہیں ثواب ملے گا سب کے لیے دعا کرنے کا۔ اور ہم تو رحمت للعالمین کی امت ہے، تو ہم نے تو پورے جہان کے لیے دعا کرنی ہے، مومنین کے لیے مغفرت اور رحمت کی، اور کافروں کے لیے ہدایت کی، کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان پر بھی کچھ رحم کرے، ان کو کچھ سمجھ دے، ان کے لیے بھی کچھ سکون اطمینان نصیب کرے۔ تو ہم نے یہ عموم کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے۔ تو یہ سورۃ المؤمنون جو ہے اس طرح پوری ہوئی۔ اس کے آگے اب سورۃ النور ہے، اس کو کل پڑھیں گے۔ سورۃ النور، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، یہ 3 صورتیں کل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔